بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹرو سٹوری چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے غلام کو تاکہ اس سے مطلب برابری کرے، اس کے دل میں گر کر گئی ہے، اس کی محبت ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے ان کی بات کی تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا ان کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے، تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات طیبات میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے عیب پر کیے جانے والے طعن و تشنیع کا تذکرہ فرمایا ہے۔ طعن و تشنیع کرنے والیاں امیر کبیر خاندان کی جوان لڑکیاں اور شہر کی دیگر عورتیں تھیں۔ شہر بھر میں یہ چرچے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ اور اس کے ساتھ عشق و محبت کے جنون میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جو چال وہ چل رہی ہے، ایک معزز محترم منصب پر فائز ایسے انسان کے لیے یہ کسی طرح بھی لائق و مناسب نہ ہے، کیونکہ وہ تو غلاموں کی طرح ایک غلام ہے۔ اور عورتوں نے کہا ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں، یعنی غیر مناسب اور شائستہ عمل سے دو چار ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا، یعنی عورتوں کے طعن و تشنیع اور نوجوان غلام کے عشق و محبت میں وارفتگی پر مذمت و عیب کے بیان کو سنا تو سوچا کہ وہ میری مذمت کرتی ہیں، جبکہ میں اپنے حالات سے مجبور معذور ہوں۔ کیا کروں؟ اگر صفائی پیش کروں یا انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں تو اعتماد نہیں کریں گی۔ فیصلہ کیا کہ ان کے سامنے اپنے معذور ہونے کو ظاہر کر دوں اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ غلام ویسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور نہ ہی اس جیسا ان کے پاس کوئی ہے۔ زلیخا نے انہیں مدعو کر کے اپنے گھر جمع کر لیا، ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ایسی چیزوں کا بھی اہتمام کیا جنہیں چھری سے کاٹا جا سکے، مثلاً لیموں وغیرہ۔ انتظام و انصرام کرنے، کھانے چن دینے کے بعد ہر مہمان خاتون کے ہاتھ میں ایک چھری بھی تھما دی۔ دوسری طرف زلیخا یوسف علیہ السلام کو خوبصورت کپڑے پہنا کر تیار کروا چکی تھی، اور یوسف عین عالم شباب میں تھے، اٹھتے ہوئے جوبن شاہانہ لباس
اور پھر حسن یوسف سونے پہ سہاگا تھا بنا سوار کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ اب مہو خورد نوش میں ہیں، اب اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام نکلے تو یقینی طور پر 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کو بڑا جانا، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی عظمت و جلال اور ان کی ہیبت کی شہادتیں دینے لگیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اکبرنامہ کا معنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن انہی توقعات سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل محسوس ہوا اور وہ مبہوت و ششدر ہو کر رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا حسین کوئی بنی آدم میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے حسن نے دل سے ارا سے اس قدر خود رفتہ ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹتی چلی گئی، مگر زخم کا درد محسوس تک نہ ہوا۔ وہ پکار اٹھیں، قسم باخدا اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی میری سٹوری۔ اگر آپ کو میری سٹوری آج کی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔